بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وعزت وفضل السامعين وحاضرين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سید الایام جمعے کے دن اس کے کلام مقدس کی تفہیم کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن مجید جاری ہے اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم جہاں پر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، اسلام کا ذکر کرتا ہے اور اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے، عقائد کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر نفاق کا ذکر بھی کرتا ہے، منافقین کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، یہ بھی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس وقت بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی یہ موجود ہے۔ لہذا قرآن کا یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے کہ اس طرح کی سوچ جو بھی رکھے گا یا اس طرح کا عمل جو بھی کرے گا اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں اور وہ کافر ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں فرمایا ان المنافقین، بے شک یہ جو منافق لوگ ہیں، یخادعون اللہ، اپنے خیال میں اپنے تئیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بدماشیاں ہم کر رہے ہیں، جو عیاشیاں ہم کر رہے ہیں، جو فضول خرچیاں ہم کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہم ڈھا رہے ہیں، جو ہم لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہو رہی، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس میں ہم کامیاب جا رہے ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا، کسی کو گرفت نہیں ہوگی کسی کی، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں، اگر غلط ہوتا تو میری گرفت ہوتی، میری پکڑ ہوتی اور مجھے سزا دی جاتی، لیکن شاید ہم اچھے ہیں، ہم صحیح چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ کریم جل وعلا فرما رہا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کو انہوں نے کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ تو خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں رکھے ہوئے، یعنی خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سوچ، یہ فکر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی پکڑ نہیں، ہمیں کوئی گرفت نہیں، لہذا ہم کامیاب جا رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اصل میں ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم انہیں جو کچھ مہلت دے رہے ہیں، یہ تو ہم انہیں وقت دے رہے ہیں کہ کسی وقت وہ توبہ کر کے اللہ کی راہ پر آ جائیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم درست ہیں۔ ظالم ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں درست ہوں اس لیے میری پکڑ نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، یا اس سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دراصل وہ خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، اور نشانی اس کی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی بے دلی کے ساتھ آتے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بہت ہی بے دلی کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ نماز کے اندر تو یکسوئی ہونی چاہیے، نماز کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری نصیب ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، تو نماز کے اندر للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات منافقین کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اصل میں انہوں نے اپنے چہرے پر وہ جو منافقت کا کالبوت چڑھا رکھا ہے، دراصل اندر سے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اندر سے وہ اسلام کو اور مسلمان کو یا اہل اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن بس ان کی مجبوری ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اسلام کا
اظہار کر کے مفاد اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے بڑی بے دلی کے ساتھ، یعنی جب آتے ہیں تو بڑے گرتے پڑتے اور اس طرح کی کیفیت جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ انہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب تک کسی بندے کو نماز کے اندر لذت حاصل نہ ہو، نماز کے اندر عبادت کی لذت حاصل نہ ہو، سمجھو کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق آدمی۔ اور یراؤون الناس، یہ آتے کیوں ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ دل سے یہ نماز نہیں پڑھتے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر یہ کم ہی کرتے ہیں، بس جو زبان سے نکل گیا سبحان ربی الاعلیٰ ٹھیک ہے، باقی دل سے ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، یا یہ سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ سمجھ کر نہیں، بس ٹھیک ہے زبان پر آ گیا پڑھ دیا، اور پھر نماز کے بعد ماشاءاللہ جوتے اٹھائے، امام کا سلام ابھی دوسرا پورا نہیں ہوتا، صفوں سے کئی لوگ ماشاءاللہ سے پیچھے جا چکے ہوتے، اور جب وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ کافی ساری صفیں جو ہے وہ غائب ہو چکی۔ یہ منظر آپ نے جمعے کو دیکھنا ہو تو فرض نماز کے بعد دیکھا کریں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل نماز میں نہیں لگتا، وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ کم ہی ذکر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسلام کا مطلوب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھی جائے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور جب یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں لذت ہو، تو نماز میں لذت ہوگی تو پھر مومن ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اسے نکالا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے۔ یہاں تو یہ مسجد میں آ کر تڑپنے لگتے ہیں، پانی میں تڑپنے لگے جو، اس کا مطلب ہے وہ مچھلی نہیں، وہ کوئی مینڈک ہے، کوئی اور ہے، یعنی اس کا مچھلی پانی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ بھاگ رہا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں اگرچہ ان منافقین کے بارے میں ذکر ہے، لیکن یہاں پر یہ قیامت تک کے لیے یہی سبق، مذبذبین بین ذالک، وہ بس کفر کے ساتھ بھی نہیں، اسلام کے ساتھ بھی نہیں، دونوں کے درمیان میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم پر یہ صادق آتی ہے۔ میں اسے مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا اگر یہ مذبذبین بین ذالک یہ معاشرہ کسی نے دیکھنا ہے وہ پاکستان تشریف لائے، بس یہاں پر ایک دن رہنے کے بعد اسے سب پتہ چل جائے گا مذبذبین کیا ہوتا ہے۔ بھائی مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ مضطرب ہیں، یہ پریشان ہیں کہ میں اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ جاؤں یا کفر کے ساتھ جاؤں، نہ کفر کے ساتھ مخلص نہ اسلام کے ساتھ مخلص۔ یہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھیں، نہ ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہیں نہ ہم کفر کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے اگر مجھے دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کرنا ہے تو مجھے دین کے ساتھ مخلص ہونا ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب سے وابستہ ہو جاتا ہے، جس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے، رب کے دین سے ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جو کفر کے ساتھ ہو جاتا ہے، مخلص ہو کفر کے ساتھ، اس کی دنیا ضرور اچھی ہو جاتی ہے، آخرت تو برباد ہو ہی گئی لیکن دنیا اس کی ضرور اچھی ہو سکتی ہے۔ ہماری نہ دنیا اچھی نہ ہماری آخرت اچھی۔ اب آپ کہیں گے جی فلاں کی دنیا اچھی فلاں کی آخرت، نہیں، آخرت اچھی ہوگی تو اطمینان ہوگا، دلوں کا سکون ہوگا۔ کوئی ایک بندہ بتا دیجئے جو یہ کہے کہ مجھے دلی اطمینان حاصل ہے، مجھے سکون حاصل ہے۔ جس آدمی کے پاس بیٹھ کر بھی اسے قریدیں گے نا، غم کی آگ آپ کو ایسی نظر آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ سے زیادہ آپ اس کو سن کر غمگین ہو جائیں گے، اپنا غم بھول جائیں گے۔ آپ ہر بندہ اتنا پریشان نظر آئے گا۔ تو نہ ہماری دنیا اچھی نہ ہماری آخرت اچھی، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ کفر کے ساتھ ہم مخلص ہیں نہ اسلام کے ساتھ ہم مخلص ہیں۔ تو ہم کیا بن گئے؟ خسرت دنیا والآخرہ، ہم ان میں شامل ہو گئے جن کی دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ یہ ہے وہ معاشرہ، نہ اسلام کے ساتھ ہے نہ کفر کے ساتھ ہے، جہاں سے مفاد ملا وہاں چلے گئے۔ یہ کافر بھی بن جاتے ہیں،
یہ منافق بھی بن جاتے ہیں، یہ ہندو بھی بن جاتے ہیں، یہ قادیانی بھی بن جاتے ہیں، جہاں ان کو مفاد نظر آئے یہ وہاں چلے جا. یہ ایسے لوگ ہیں یہ. تو ان کی کیفیت یہاں پر بیان ہوئی. لیکن یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جن کا گمراہ ہونا خدا نے لکھ دیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تم چلاکی سمجھو کہ میری دنیا تو بڑی اچھی ہو گئی، میں دنیا کے ساتھ ہو گیا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے کہ دنیا کے گند میں یہ غائب ہو جائے گا، گم ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور جو ایسا ہو جائے فلن تجد لہ سبیلا، اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تم اس کے نکالنے کے لیے 100 تدبیریں کرو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس معاشرے کو اس کشمکش سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں. ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. دین کے نام پر تم نے یہ وطن قائم کیا، دین کے نام پر یہ اقتدار حاصل کیا، تو دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو تم اس تذبذب سے نکل آؤ گے، ان مشکلات سے نکل آؤ گے، اس بھنڈار سے تم نکل آؤ گے. یہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تم اگر چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ عظمت اور ترقی کرو تو بس تمہیں چاہیے کہ دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. تمہاری دنیا بھی اچھی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں حنیفہ اس کا ذکر ضرور کیا. حنیفہ کا ذکر ضرور کیا. آپ جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، نام پڑھیں گے نا، آپ کو حنیفن کا ذکر آئے گا. کیا مطلب؟ کہ ابراہیم اللہ کا بندہ تھا، مشرک نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف مخلص تھا، یکسو تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یکسوئی چاہیے، توجہ چاہیے. آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہو اور بیٹا آپ کا کہیں اور دیکھ رہا ہو، آپ کو غصہ تو آتا ہے نا. آپ کہتے ہو نا ارے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا. آپ کو یہ خیال آتا ہے وہ مالک جس نے ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، کیا وہ نہیں چاہتا جب یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو تو پوری یکسوئی کے ساتھ میری بارگاہ میں کھڑا ہو؟ یعنی اگر زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو اس کے دل میں بھی میں ہی بس رہا ہوں. اس وقت اس کے دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے. یہ خالصتاً میرے لیے سجدہ کرے، میرے لیے رکوع کرے، میرے سامنے قیام کرے، میرے سامنے یہ جھک جائے اور میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. خدا نہیں چاہتا کہ ایسی یکسوئی ہو. آج اگر کمی ہے تو نمازی تو آ جاتے ہیں، اصل کمی ہماری اخلاص کی ہے، للہیت کی ہے، خشوع اور خضوع کی ہے، اور ہم یکسو نہیں اللہ کی طرف. یہ اس بات کی کمی ہے. لہذا اپنی عبادت کے اندر، اپنی یاد کے اندر، اپنے ذکر کے اندر، اپنی فکر کے اندر، اپنی نماز کے اندر، اپنے عقیدے میں یکسوئی پیدا کرو. خدا پر بھروسہ رکھو، اس پر توکل پیدا کرو. تو انشاءاللہ اگر آپ توکل کریں گے تو آپ کی عبادت میں لذت بھی پیدا ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ سمیٹیں گے. اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ایک اہم سوال بھی ہے. اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر تم کفار سے دوستیاں مت لگاؤ. اتنا واضح پیغام ہے، اتنا واضح پیغام ہے کہ مزید تشریح کی ضرورت ہی نہیں. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں مت لگاؤ. آج دنیا بھر میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے میری امریکہ سے دوستی، میری کینیڈا سے دوستی، میری آسٹریلیا سے دوستی، میری جرمن سے دوستی، میری فرانس سے دوستی، میری فلان سے دوستی. ان کو اپنی دوستی عالمی سطح پر پالنی. مسلمان بیگانہ، بے یار و مددگار، مظلوم غزہ میں ہو، فلسطین میں ہو، لبنان میں ہو، کشمیر میں ہو یا چیچنیا میں، بوسنیا میں، کہیں بھی ہو، مسلمانوں کو کوئی غرض نہیں، مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں ان سے. اور اب تو ایسا وقت آ گیا کوئی تعلق یہ رکھنا نہیں چاہتے، ان کا نام تک نہیں لینا چاہتے. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ آیت کریمہ اللہ کی طرف سے دھمکی بھی ہے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں نہ لگاؤ، جیسے سختی سے منع کیا جاتا. مومنوں کو چھوڑ کر
कुफार से दोस्तियां मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? कल कयामत में अल्लाह ताला सबसे पहले तुमसे पूछेगा किससे दोस्ती है, किससे ताल्लुक है। खुदा को जानते हो? कहोगे हां अल्लाह को जानते हैं। कहो अल्लाह का नाम लेते थे, दोस्तियां तो तुम्हारी गैरुल्लाह से थी। नाम तुम अल्लाह का ले रहे थे, नाम तुम काबा का ले रहे थे, नाम तुम कुरान का ले रहे थे, नाम तुम नमाज का ले रहे थे, ज़कात का ले रहे थे, लेकिन नाम ले रहे थे तुम दीन का, लेकिन सारे ताल्लुकात तुम्हारे कुफर से थे, तुम्हारे सारे ताल्लुकात मुशरिकीन से थे, तुम्हारे सारे ताल्लुकात गैरुल्लाह से थे। अल्लाह से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। अगर अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक होता तो अल्लाह के बंदों की मदद के लिए तुम भी तो कुछ करते, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते, मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते, किबला अव्वल बैतुल मक़दिस के लिए कोई आवाज बुलंद करते। उन बच्चों और औरतों की चीखें तुम्हें भी सुनाई देती, तुम भी मुस्तरिब हो जाते, बेकरार हो जाते उनकी आजादी के लिए, लेकिन तुमने आवाज भी निकालना पसंद नहीं किया। इसलिए कल ये जो जवाब है ना, इसका तुमने इस सवाल का जवाब देना है, तैयारी कर लो। ये सवाल की तैयारी करना जरूरी है। वहां अल्लाह को आंखें नहीं आप दिखा सकेंगे, अल्लाह को आंखें नहीं दिखा सकेंगे कि मैं तो ऐसा, तू कुछ भी नहीं, सारी तेरी हवा निकल जाएगी, जिस दिन रूह निकली तेरी हवा सारी निकल जाएगी। लिहाजा फरमाया अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए हुज्जत पैदा करना चाहते हो? यानी अपनी बेअमली से, बदअमली से हुज्जत पैदा करना चाहते हो? कुफार के साथ दोस्ती लगाकर तुम पर हुज्जत कायम हो जाएगी अल्लाह की, अल्लाह के पास दलील आ जाएगी। अल्लाह पूछेगा किसके हो? कहोगे अल्लाह का बंदा। अल्लाह कहेगा दोस्तियां तो सारी गैरुल्लाह से थी, कारोबार तेरे सारे गैरुल्लाह से था, मुसलमानों के खिलाफ उनका साथ दे रहा था, तू कोलिशन बना रखी थी और तू उसमें शामिल था अपने मफादात के लिए। तो फरमाया गैरुल्लाह से तेरा ताल्लुक है, अल्लाह से कोई ताल्लुक तेरा नहीं है। लिहाजा इस सवाल का जवाब भी आपने तैयार करना है, दोस्तियां किससे थी। मुझे आज पता चला लोग रिश्ता ढूंढने जाते थे, पूछते थे, कहते बुजुर्ग कहते थे भाई लड़के को अगर देखना चाहते हो ना तो उसके दोस्तों को देखो, लड़का कैसा है हमें नहीं मालूम, कहा मालूम करो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे ये बात आज कुरान से ये साबित हो गई, कल कयामत में भी यही बात होगी। अल्लाह पूछेगा किससे ताल्लुक है, तुम कहोगे अल्लाह से, मन रब्बु का, अल्लाह रब्बुना। अल्लाह कहेगा ठहर ठहर, तू ये दावा तो कर रहा है कि तेरा ताल्लुक अल्लाह से है, दोस्तियां तो सारी तेरी गैरुल्लाह से थी। तो बात यहां आकर फैसला होगा तेरी दोस्ती किससे थी। आज अल्लाह ने क्यों कहा कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, जाकिरीन के साथ हो जाओ, साबिरीन के साथ हो जाओ, शाकिरीन के साथ हो जाओ, मोमिनीन के साथ हो जाओ, मुस्लिमीन के साथ हो जाओ। ये इसीलिए अल्लाह ने कहा ताकि लोगों को पता चल जाए तुम्हारी पहचान, तुम्हारे दोस्त हैं, लोगों को पता चल जाता है। चोरों में बैठते हो, डाकुओं में बैठते हो, शराबियों में बैठते हो, जानियों में बैठते हो, तुम बहुत प्यारे हो, बड़े अच्छे दिखते हो, बैठते कहां हो, दोस्ती किससे है, ताल्लुक किससे है, निस्बत किससे है, यहां से तुम पहचाने जाओगे। इसलिए आज अपना किबला दुरुस्त कर लो, आज अपनी दोस्तियां अच्छी कर लो, आज अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो, और मोमिनों को छोड़कर कुफार से तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। और सुनो, जो ऐसा करेंगे दिखेंगे मोमिन, नजर आएंगे नमाजी, नजर आएंगे हाजी, नजर आएंगे वो बहुत ज्यादा साइमुद्दहर, लेकिन सुनो अंदरूने खाना अगर थोड़ी सी भी झलकपट हुई ना, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। फरमाया ये जो मुनाफिक है ना, ये जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे। अरबी में दरजातुन, जो ऊपर की तरफ दर्जा हो उसे दरजातुन कहते हैं। दराजात, दराजात अरबी में नंबरों को भी कहा जाता है, नंबर जो दिए जाते हैं, नंबर्स। बच्चे ने इतने दर्जे हासिल किए, इतने दर्जे में आया, दर्जा उला, दर्जा सानिया, दर्जा सालिस, आगे बढ़ते चले जाइए। ऊपर की तरफ जाएं तो दराजात, नीचे की तरफ आए तो दराकात। अल्लाह ने दराकात नीचे तबका और असफल कहकर जो सबसे निचला दर्जा है वहां पर मुनाफिकों को अजाब दिया जाएगा। इन्नल मुनाफिकीना
فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں انہیں ڈالا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ منافقین سے کتنا ناراض، منافقین سے کتنا ناراض ہے۔ دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے اور ہے حقیقت میں کچھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی وہاں وہ چیخیں چلائیں، وہاں روئیں، وہاں پیٹیں، انہیں کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا، کوئی ان کو وہاں سے بچا نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسان کو موقع دیتا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سنو جو توبہ کر لے گا نا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے گا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور ان کا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو اللہ مومنوں میں شامل کر لے گا، ان کو اللہ مومنوں میں شامل کرے گا۔ لیکن مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ برادری کے لیے رکھ لیں، کچھ اپنی قوم کے لیے رکھ لیں، کوئی کفار کے لیے رکھ لیں، کیونکہ ہمیں تعلقات ان سے بھی اچھے رکھنے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تمہارا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ نے کہا کہ کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، اور یہاں کہہ رہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تمہارا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، کسی اور کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ یار بھی راضی ہو جائے، دلدار بھی راضی ہو جائے، اور رشتہ دار بھی راضی ہو جائے، اور پروردگار بھی راضی ہو جائے، نہیں، ایک ہی راضی ہوگا اور وہ ہے پروردگار۔ اگر اسے تو نے راضی کر لیا تو سب باقی جائیں بھاڑ میں، نہیں راضی ہوتے نہ ہو، لیکن خدا تجھ سے راضی ہونا چاہیے، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہونا چاہیے، اور اگر تو نے ایسا کر لیا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں میں شامل کرے۔ اصل میں ہوا کیا؟ منافقین کے لیے اصل احکامات جو جہنم میں داخل کرنے کے، وہ کامل طور پر وہ نازل ہوئے 9 ہجری میں، 9 ہجری میں نازل ہوئے۔ وہاں پھر معافی کا معاملہ نہیں، وہاں تو پھر یہ ہوا تھا اخرج انت منافق، اخرج انت منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور فرمایا نکل جا منافق ہے تو، نکل جا، یعنی ان کے نفاق کو اللہ نے ظاہر کر دیا اور فرمایا یہ کافر ہیں۔ تو اب یہاں اصل میں 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور یہاں انہیں مہلت دی جا رہی ہے اور انہیں یہ وقت دیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، منافقت چھوڑ دو، خالص اللہ کے بندے بن جاؤ۔ جب تم خلوص تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، للہیت پیدا ہو جائے گی، تم واقعتاً اللہ کے بندے بن جاؤ گے، نفس کے بندے نہیں بنو گے، شیطان کے غلام نہیں بنو گے۔ جب تم دنیا کے ہتھے نہیں چڑھو گے، صرف اللہ کے بندے بن جاؤ گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں میں شامل کر لے گا۔ آپ کہیں گے مومنوں کے ساتھ شامل ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ارے قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا، فرمایا وَادْخُلِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، جب جنت میں داخل کرے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جو میرے دین کے پر مطمئن تھا، جو میرا بندہ ہونے پر مطمئن تھا، جو میرے خالق ہونے پر مطمئن تھا، جو میرے رازق ہونے پر مطمئن تھا، جو میری تقدیر پر، میرے فیصلوں پر مطمئن تھا، آجا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر مل کر جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہاں معنی یہی ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، انہیں اللہ مومنوں میں شامل کر لے گا۔ مومنوں میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروہ جب جنت میں جائے گا تو یہ بھی ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مومن کون ہے؟ جس نے توبہ کر لی وہ مومن، جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ مومن، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا قرآن اور سنت کو وہ مومن، جس نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا وہ مومن، اور جو مومن ہوگا اسے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور سنو، خدا تو بڑا مہربان ہے، خدا بڑا مہربان ہے۔
یہ انہیں موقع دے دیا کہ تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، توبہ کر لو. یہ 4 ہجری کا واقعہ کہ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، منافقت چھوڑ دو، خالص مومن ہو جاؤ، خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اور سنو، اللہ کہہ رہا ہے یار سنو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا بھائی؟ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ کیا مطلب؟ اللہ سیڈسٹ قسم کی کوئی ہستی نہیں ہے جو لوگوں کو اذیت دے کر خوش ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے. ایسا تو پرورٹڈ قسم کے لوگ وہ کرتے ہیں، جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو گالی دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوگوں پر الزام لگا کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبت کر کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی کوئی چیز چھین کر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے راستے میں کانٹے بچھا کر خوش ہوتے ہیں، یا پتھر لگا کر ٹھوکر لگانے کے لیے وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی جس سے پبلک کو کوئی نقصان پہنچے، دکھ پہنچے، ان کو خوشی ہوتی ہے. یہ بگڑے ہوئے لوگوں کی بات ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ایماندار بندے بن جاؤ، اسے کیا پڑھیے کہ تمہیں عذاب دے گا؟ بلکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. ارے اللہ تو وہ ہے جو شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کے شکر کو فوراً قبول کر لیتا ہے. جو دل سے شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ کی شان یہ ہے وہ شاکر، یعنی جو بھی شکریہ ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، اس کے ایمان کو بھی قبول کر لے گا. لہذا شکر گزار بندوں میں بن جاؤ، ایمان والے بندے بن. اللہ کوئی زبردستی تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا. اب آپ کہیں گے قرآن نے کئی جگہ ایسے کہا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ان پر ظلم نہیں کیا ہے اللہ نے، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. آپ کہیں گے کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے ہمارے معاشرے میں اذان پر اذان ہو رہی ہے، یہ اس کو اذان سنائی نہیں دے رہی، یہ سو رہا ہے، کاروبار میں مصروف ہے، چل رہا ہے تو چلتا چلا جا رہا ہے، یہ اذان کے لیے رکا نہیں، یہ نماز کے لیے ٹھہرا نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اللہ کی اذان بلاوا آ گیا، لبیک اس پر نہیں کہا، تو اس نے لبیک اگر نہیں کہا، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں، اس کی حکومت میں کوئی فرق نہیں، اس کے اقتدار میں کوئی فرق نہیں. فرق آئے گا تو اس کی اپنی ذات میں، اس کی پرواز میں فرق آئے گا کہ تو نے اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہا، تو نے خود پر ظلم کیا. کیوں؟ جب تو نے لبیک نہیں کہا تو اللہ ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جب عذاب میں مبتلا کرے گا تو پھر ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، آخرت میں بھی پکڑ سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے، مظلوم ہے، خود اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن كانوا انفسهم یظلمون. ان لوگوں نے خود ظلم کیا ہے. جب تم اللہ کے بندے نہیں بنو گے، اللہ کے شکر گزار نہیں بنو گے، ایماندار نہیں بنو گے، پرہیزگار نہیں بنو گے، تو ظاہر ہے کہ ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں، ہم خود پر زیادتی کر رہے ہیں. دین پر وہ عمل جس کے ہم مکلف ہیں وہ کرنا ہر وقت ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے. اس میں ہمیں کسی کی بات نہیں سننی، نہ حاکم کی بات سننی ہے، نہ والد کی بات سننی ہے، نہ کسی اور طاقت اور قوت کی بات سننی ہے، ہمیں صرف اللہ کی بات سننی. اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں عذاب میں مبتلا کرے. اور آج اگر قوم عذاب میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ظلم کر رہے ہیں. نہیں نہیں، اللہ ظلم نہیں کر رہا، وہ تو آپ کو دامن سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی طرف لانا چاہتا ہے. بھائی وہ بیمار اس لیے کر رہا ہے تاکہ تو ہائے ہائے کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ کی طرف آ جائے. وہ تجھے ٹھوکر اس لیے لگا رہا ہے تاکہ ہو سکتا ہے تجھے اللہ یاد آ جائے اور تو مسجد میں آ جائے.
وہ تجھے اس لیے جو ہے مہنگائی کا شکار کر رہا ہے تاکہ تو ہو سکتا ہے اسی سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے کہ کشادگی دینے والا وہ ہے، وسعت دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے. ہو سکتا ہے کسی طرح سے تو آ جائے، وہ تیرے دامن سے پکڑ کر کھینچ کر تجھے اپنی رحمت کی طرف لانا چاہتا ہے، اور تو ہے کہ تو وہاں پر اڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے اور ڈھیٹ بن گیا ہے، تو اس کے گھر کی طرف نہیں آ رہا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم تو خود اپنے اوپر کر رہا ہے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے رب العالمین اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنت ادا فرما لی وہ سنت ادا. بسم اللہ، جزاکم اللہ.